اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے درود ابراہیمی کے مشاہدات لے کے حاضر ہوں۔ تو درود ابراہیمی کا جو ایک مشاہدہ میں آپ لوگ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات، پہلے تو میں اپنی نارمل بات کرتی ہوں، جن لوگ گھر کیبل بھی نہیں ہے یا ٹی وی ضرور ہوگا، اور اگر ٹی وی نہیں ہے تو ریڈیو ایٹ لیسٹ اگر کبھی سنا ہو، تو درود ابراہیمی جو ہے یہ ضرور ٹی وی پر، پی ٹی وی پر یہ سب ہم دیکھتے تھے بچپن میں۔ اب تو خیر اللہ ہی حافظ ہے پی ٹی وی کا بھی، لیکن ہم نے یہ ہمیشہ یہ درود شریف ضرور سنا ہے بچپن میں۔ تو اسی طرح یہ جن کا واقعہ ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے درود ابراہیمی ٹی وی پر سنا، اور درود ابراہیمی کی فضیلت کے بارے میں سنا کہ انسان کو کوئی چیز بھی جو مانگنی ہو دعا کے بغیر مل جاتی ہے، یعنی دعا کرنی ہی نہیں پڑتی۔ جو انسان درود پاک پڑھتا ہے، درود ابراہیمی پڑھتا ہے، اس کی ہر چیز ایسے ہی پوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بس ان کا یہی تھا کہ اسکول کالج میں درود شریف پڑھتے رہے، اس کے بعد ان کا یہ ہوا کہ ان کی شادی ہوگی، ان کی اولاد نہیں تھی، درود ابراہیمی کی کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ سے بھی نوازا۔ پھر ان کے پاس روزگار کا مسئلہ تھا، انہوں نے درود پاک پڑھا اور ان کو پولیس کی نوکری ملی، جہاں پر obvious سی بات ہے پولیس کا محکمہ یا کہیں بھی آپ چلے جائیں، مخالفین، لیگ پلرز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو بھی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مدد کی اور ان کو عزت عطا ہوئی۔ تو یہ دیکھیں، یہ رہا پہلا مشاہدہ درود ابراہیمی کی برکت سے۔ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، آخرت میں سب کچھ بہترین ملنا ہے، لیکن جو آج زمانہ ہے ہم لوگ کس انسان کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ وہ جس کے پاس بہت دولت ہے۔ یہ تو خیر اس انسان سوچے گا کہ شاید وہ کامیاب ہے جو بہت ہی سمجھ لیں کہ دنیا کی آسائشوں سے اس کے پاس نہیں ہے اور وہ پریشان ہے، لیکن ایک یہ بھی کیٹیگری ہم آسائش والا انسان سمجھتے ہیں اس انسان کو جس کے پاس مال و دولت ہو، اچھی بیوی، اولاد فرما بردار، سیٹلڈ ہو، اولاد بھی اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے، کوئی تنگ وغیرہ نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، روزگار اچھے، یعنی روزگار، فیملی اور کھاتے پیتے لوگوں، بس اور کیا چاہیے؟ یہ چیزیں ہمارے اکارڈنگ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کی نشانی ہے، لیکن اصل کامیابی کی نشانی آپ لوگوں کو تب پتہ لگے گی جب آپ درود ابراہیمی کا ورد کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ جو شیئر کیا تھا، اس میں جو مورل لیسن ایک بہن کو ملا وہ یہ ملا کہ مجھے سکون سے بیٹھ کر بھی درود پاک پڑھنا چاہیے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں اب سکون سے بیٹھ کر ایک تسبیح کہتی ہیں میں سونے سے پہلے درود ابراہیمی کی پڑھتی ہوں، اور کہتی ہیں کہ مجھے اتنا سکون آیا، اس سے اللہ تعالیٰ نے میرے معاملات، مجھے قرب الہی عطا فرمایا۔ تو دیکھیں، اصل جو کامیابیاں وہ ہیں، لیکن ان کا ہمیں معلوم ہی نہیں، کیونکہ آنکھوں سے پردہ تبھی ہٹے گا جب ہم موت کی جو ہے وہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ چلیں جی اگلے مشاہدے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ جن صاحب کا ہے وہ درود پاک بہت زیادہ ان کا ایک مشن ہے کہ ہر انسان درود شریف پڑھے، نہ صرف یہ بلکہ ان کا مشاہدات بھی وہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ درود پاک کی طرف لوگ آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت زیادہ بیمار تھے اور 12 ربیع الاول کا مہینہ تھا، تو میں نے کہا تھا کہ میلاد شریف کرواؤں گا اور میرے والد صاحب کی صحتیابی کے لیے دعا بھی ہوگی، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا معاملہ رکھا ہوا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہیں 12 ربیع الاول سے 3 دن پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ کہتے ہیں میرا ایک بہن ہے جن کا تعلق، حقیقی بہن ہے شاید ان کی یا نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میرا ایک بہن کے ساتھ تعلق ہے جو انڈیا میں رہتی ہیں، اور انہوں نے میرے والد صاحب کو 1 کروڑ درود شریف کا ہدیہ کیا۔ ابھی ہاں جن درود شریف کی بات کریں اس میں درود ابراہیمی ابھی انکلوڈ نہیں ہے۔ آگے پلیز آپ لوگوں نے اینڈ تک یہ واقعہ سننا ہے، کیونکہ اس کے بعد میں ایک اور بہن کا مشاہدہ اسی واقعے سے ریلیٹ کروں گی، تو آپ لوگ جان جائیں گے کہ واقعہ جو ہے اس سے ہمیں کیا بات پتہ لگتی ہے۔ تو ایک تو یہ پتہ لگ ہی رہی ہے کہ درود شریف پڑھنا چاہیے، لیکن آگے بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، تو یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب ان کے والد صاحب چلے گئے تو ان کو محفل کا خیال آیا، انہوں نے کہا چلو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے بھائی سے کہا کہ چلو سب لوگ مل کے محفل میلاد کے لیے سجاتے ہیں اور درود پاک بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ان کی بھابھی نے ان سے پوچھا کہ کون سا درود شریف پڑھنا ہے، تو انہوں نے کہا جو بھی آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھ لیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ بھائی کوئی بھی درود پاک جو ہے وہ پڑھتے تھے، یعنی اس میں درود ابراہیمی بھی ایڈ نہیں تھا، لیکن ان کی بھابھی نے کہا کہ میں درود ابراہیمی کا ورد زیادہ کرتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے تسبیح لے لی اور ورد کرنا شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھابھی جھکتی چلی جا رہی ہیں، جیسے انسان کو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، سجدے میں جا رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ بھابھی نے کچھ دیر بعد سر اٹھایا، بلکہ کافی دیر بعد سر اٹھایا، پھر اچانک جب ہم نے ان کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں درود شریف پڑھتے ہوئے ایک دم آنکھ لگی میری، اور میں نے خواب میں دیکھا کہ جو میرے سسر ہیں یعنی ان صاحب کے والد صاحب، وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے پاس کھڑے ہیں اور ان کی بھابھی کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم بھی سلام کر لو۔ جیسے ہی مشاہدہ ان کی بھابھی نے بتایا تو کہتے ہیں مجھے دلی سکون ہوا کہ میرا والد صاحب جو ہیں وہ اچھی حالات میں ہیں اور ان کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوئی، اللہ کا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی جوڑے رکھے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کمال انڈیا کی بہن نے جو درود شریف پڑھا تھا ان کا تھا یا میری بھابھی نے جو درود ابراہیمی پڑھا ان کا تھا، لیکن بس یہ پتہ ہے کہ درود شریف کیا ہی کمال ہے
اور یہاں پہ اب جو میں بات اینڈ میں کرتی ہوں، ایک بہن کہتی ہیں کہ وہ جب بھی درود شریف پڑھتی ہیں، درود ابراہیمی، بیٹھ کر سکون سے جب بیٹھ کے کہتی ہیں میں پڑھتی ہوں، تو کہتی ہیں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ مجھے نیند آ جاتی ہے، اور اکثر اوقات کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے کو اٹھا دیتا ہے کہ دیں ابھی درود شریف پڑھو۔ ان بہن کا سٹارٹ ہے ابھی، تو تبھی ان کو نیند کا جھونکا آتا ہے، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ نیند اول تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ سو جانا چاہیے، لیکن جب آپ کو دیکھیں جیسے یہ بہن کہہ رہی ہیں کہ مجھے بار بار نیند کا قلب آتا ہے، لیکن مجھے کو بیچ میں اٹھا دیتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے، اور کہتی ہے کبھی کبھار تو ایسے کہ میں بالکل سو جاتی ہوں لیکن بیچ میں ایک دم اٹھ جاتی ہوں اور پڑھنے لگ جاتی ہوں واپس درود شریف۔ تو یہ جو بھائی کا مشاہدہ بھی ہم نے سنا، ان کے نہیں کہا کہ ان کی بھابھی کی نیند کا غلبہ آ گیا تھا، تو یہ اگر نیند آ جائے اور آپ سو جائیں، جان بوجھ کر نہیں، لیکن اگر کہتے ہیں نا ہم جتنی مرضی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم درود شریف پڑھیں، لیکن اگر ایک دم نیند آ جائے تو وہ آپ کے لیے مشاہدات بھی ہوتے ہیں اس میں بہت سارے۔ یہی ان بھائی کے ساتھ بھی ہوا، ان کی بھابھی کو جو واقعہ نظر آیا، اور آپ یقین کریں جتنی جلدی درود ابراہیمی پڑھنے سے قرب الہی کے رستے کھلتے ہیں، روحانیت کے رستے کھلتے ہیں، سچے خواب تو فوراً ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنے معاملات۔ ایک بہن ایک اور اپنا واقعہ شیئر کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں رات کو اکثر اوقات ایسے ہوا ہے کہ جب درود شریف پڑھ کے سو جاتی ہوں اور امید رکھتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی سچا خواب آئے گا یا بس کچھ اچھا خواب آئے، تو کہتی ہیں کہ اکثر اوقات ایسے ہوا ہے کہ میرے خاوند جو میرے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں ان کو اکثر اوقات سچے خواب آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ درود شریف کا ورد نہیں کر رہے ہوتے، لیکن میں کر کے سوئی ہوتی ہوں۔ تو کہتی ہیں یہ بھی کرم ہی مجھے لگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ دیکھیں ہم اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مشاہدات دنیاوی ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ساری، جب جو انسان اس دنیا سے چلا گیا ہے وہ جب حقیقت دیکھ لے گا تو پھر یہ دنیا کے مشاہدات اس کو بہت چھوٹے لگیں گے۔ ابھی ہمیں اتنے بڑے کیوں لگتے ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے مشاہدات عام نہیں ہوتے۔ کوئی بھی انسان وہ دوسری دنیا کے بارے میں نہیں دیکھ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کو زیارت ہو جائے، وہ ویسے ہی آپ سمجھ لیں کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ تو بات یہ کہنے کی ہے کہ اصل جو مقصد ہے درود پاک کا، وہ تو یہی ہے کہ محبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے بھیجا جائے، جس کے انعام و کرام کے طور پہ ہمارے ساتھ مشاہدات ہوتے ہیں۔ نہ صرف یہ ہمارے معاملات زندگی بہتر ہوتی ہے، اور کیا چاہیے کسی انسان کو؟ آپ اپنا ایک مقصد رکھ لیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہاں ہمیں اس بات کا اندازہ رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہماری یہ لائف ہے، یہ جو درود پاک کا ہم کر رہے ہیں بات، اور خاص کر درود ابراہیمی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ کہاں کر رہے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دیا کہ آپ بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلیسنگز۔ پھر اس کے بعد انک حمید مجید 2 دفعہ آتا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ بزرگی عظمت والے ہیں۔ یہ ہم 2 دفعہ بات کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے بات بھی ہو گئی، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ درود پاک مکمل ہے، درودوں کا سردار ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی درود پاک بھی جو ہیں وہ بہت بہترین ہیں۔ بس آپ کا زندگی کا ایم یہ ہونا چاہیے آپ درود شریف پڑھیں، لیکن پلیز درود ابراہیمی اپنی زندگی میں ایڈ رکھیں۔ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا نا، بس اس کے بعد آپ جتنا مرضی جو آپ نے کرنا وہ آپ کریں، میں اس کو نہیں کچھ کہتی، وہ آپ کا اپنا فعل ہے، پھر اس کے اندر اجازت ہے کیا ہے وہ ساری الگ چیزیں، لیکن درود ابراہیمی ضرور اپنی زندگی میں ایڈ کریں۔ ہمیشہ سے ایک ہی فارمولہ بتاتی ہوں، صبح اٹھ کے نیت کریں 1000 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر اس کو کمپلیٹ کرنے میں چاہے 100 ہو کمپلیٹ، چاہے 50 ہو، نیت بس ہماری پختہ ہونی چاہیے، کیونکہ نیت کا بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب درود پاک پڑھیں گے، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں، بلکہ آخرت کیا، جب ہم لوگ اپنی دوسری دنیا میں جائیں گے، انتقال کا کیا مطلب ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ انتقال کو تو ہم نے موت کا ایک ورڈ دے دیا، لیکن اگر انتقال کا ہم میننگ دیکھیں، اس کا مطلب ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو جب ہم حقیقت والی زندگی میں اپنی جائیں گے، تب ہم ریئلائز کریں گے کہ ہم پہ کتنا کرم ہے جو ہم نے درود پاک پڑھا تھا اس کا۔ امید کرتی ہوں کہ ہم سب درود شریف پڑھیں گے۔ جمعہ کا دن ہے، افضل ترین دن ہے، شب جمعہ میں بھی امید کرتی ہوں آپ سب نے درود شریف پڑھا ہوگا، اور جمعے کے دن بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں اگر آپ سے نہیں پڑھا گیا، اور آپ لوگ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کی زندگی کو بھاگ لگاتے ہیں۔ چلیں جی، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔